نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال على حمار اقمر ما بين اذنيه 70 بال رواه البيهقي في شعب الايمان. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی یہ تسلسل کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جاری ہے. اور یہ میرا چیپٹر اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے. گزشتہ جمعے کو دجال کی جنت اور جہنم کی تفصیل، دجال کس علاقے سے نکل کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کس علاقے میں پہنچ کر خدائی دعویٰ کرے گا، یہ تمام تفصیلات تو گزشتہ جمعے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. ایک حدیث آج کی جو نقل کی ہے، حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے کہ صحابہ کی محدثین کی جماعت میں ان کا صف اول میں شمار ہوتا ہے. اور یہ حضور کی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اصحاب صفہ کا چبوترا جس کو کہا جاتا ہے. وہ حضور کا مدرسہ ہے، حضور کا کالج تھا، حضور کی یونیورسٹی تھی. اسی یونیورسٹی سے بڑے بڑے محدث بن کے نکلے، مفسر بن کے نکلے، گورنر بن کے نکلے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بن کے نکلے. یہی وہ یونیورسٹی ہے. اور اس کے طالب علم تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. شب و روز حضور کی خدمت میں رہنا اور علوم حاصل کرنا. یہیں سے بڑے بڑے دائی بن کر نکلے، بڑے بڑے مبلغ بن کر نکلے، بڑے بڑے کمانڈر ان چیف بن کر نکلے. یہی وہ چبوترا تھا جو مدرسہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. آج بھی وہ نشانی قائم ہے، جو کی تو ہے آج بھی. بہرحال قال یخرج الدجال علی حمار اقمر. یہ دجال کی جو سواری ہوگی، حمار کہتے ہیں عربی زبان میں گدھے کو، اور یہ چوپاؤں میں اس کے کان کچھ زیادہ ہی لمبے ہوتے ہیں.
تو آقا نے 1400 سال پہلے اس کی سواری کی تشبیہ دی ہے اس گدھے سے جس کے کان لمبے لمبے ہوں گے اور بالکل سفید ہوگا، علی حمار اقمر، بہت سفید ہوگا۔ ابیض کے معنی بھی سفید کے آتے ہیں، اقمر کے معنی بھی سفید کے آتے ہیں۔ عربی میں ایک ایک لفظ کے 500 معنی آتے ہیں۔ ما بین اذنیہ 70 باعًا، با کہتے ہیں ان دونوں ہاتھوں کی لمبائی کو، یہ دونوں میرے ہاتھ، اس سواری کے دونوں کانوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوگا وہ 70 با کا ہوگا، یعنی گز سمجھ لیجیے گا یا میٹر۔ اس سواری کے دونوں کانوں کے بیچ میں جس پر دجال بیٹھ کر سواری کرے گا۔ اب یہاں محدثین نے جو تشریحات کی ہیں، آج کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کہہ لیجئے یا ماڈرن سائنس کے اعتبار سے کہہ لیجئے، اصل میں وہ 70,000 یہودی جو اس وقت میں دجال کا ساتھ دیں گے وہ دنیا کے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہوں گے، ٹاپ، اور جتنی بھی اکنامک ہے دنیا کی وہ سب اس کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی۔ دوسری تشریح جو محدثین نے کی ہے کہ اس زمانے میں تو جہاز کا تصور ہی نہیں تھا، جیسے جیسے انسان کی میموری شارپ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے علوم کی تنہ بھی کھلتی جا رہی ہے۔ تو اس معنی کر اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا جہازوں کا، لیکن محدثین نے جو اس کی تشریح کی ہے حدیث کی کہ اس سواری سے مراد آج کا جہاز ہے، آج کا جہاز۔ بلکہ ایک کتاب میرے پاس آئی تھی، دجال کب، کہاں اور کیا، بہت بڑے عالم کی، بین الاقوامی عالم ہے، اس میں تو یہاں تک تشریح کر دی کہ وہ دجال اسرائیل کے کسی راجدھانی کے ایئرپورٹ پر تیار ہے۔ بہت تیز رفتار ہوگا، ایسے جہازوں کے یہ پر ہیں کتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، ایک نیشنل جہاز ہے، ایک انٹرنیشنل جہاز ہے، کتنے لمبے لمبے اس کے بازو ہوتے ہیں۔ تو ان بازوؤں کی جو لمبائی ہوگی یا دونوں کانوں کے درمیان کا جو اس کا چہرہ چوڑائی ہوگی وہ 70 ہاتھ یعنی 70 با یعنی گز، دونوں ہاتھوں کی لمبائی کا ہے، با کہتے ہیں عربی میں، بیم الف، با الف اور عین، با، یہ گز کہہ لیجئے میٹر کہہ لیجئے، بہرحال آج کی زبان میں، آج کے محاوروں میں اتنی اسپیڈ ہوگی اس کی کہ پوری دنیا میں راؤنڈ لگائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بچنے کا عمل بھی بتا دیا، اس کے فتنوں تھے، اس کی گمراہ کن باتوں سے، اور پیچھے آپ میں عرض کر چکا تھا پچھلے دروس میں کہ اس کے دونوں بھووں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کل یقرأ المومن، کاتبن اور غیر کاتبن، ہر ایمان والا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ پڑھ لے گا اس کو کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہے۔ عیبدار ہوگا، ہمارا خدا بے عیب ہے،
تمام نقائص سے پاک ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے ہمارا خدا، اور تمام صفات کمالیہ کی جامع اظہر میں جامع اظہر اتم ہے، تمام صفات کمالیہ۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہے، تھا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ ہمارا خدا بے عیب ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام صفات جمالیہ کا اظہر ہے، اظہر اتم ہے۔ یہ حدیث تو یہاں روک دیں۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن۔ دجال کل 40 دن رہے گا، لیکن ان 40 دنوں کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کی برابر ہوگا، اس کا جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کی برابر ہوگا، اور اس کا جو تیسرا دن ہوگا وہ 8 دن کی برابر ہوگا۔ باقی دن علی حال ہی چلے گے، جیسے عام طور سے دنیا کے دن چلتے ہیں، شب و روز۔ صحابہ بڑے ذہین تھے، جہاں کہیں الجھے فوراً حضور پاک علیہ السلام سے سوال کر لیا۔ بڑے مفکر تھے صحابہ، بہت دور اندیش۔ صحابہ کی جماعت تو وہ تھی، ہماری نسلیں آج کے دور میں واسکو ڈے گاما کو جانتی ہیں کہ اس نے جغرافیہ کا نقشہ بنایا، حالانکہ جمعہ 8 دن واسکو ڈے گاما صحرائے عرب کا اور سرزمین جزیرت العرب کا نقشہ 2 صحابہ نے جغرافیہ اعتبار سے دور فاروقی میں بنا کر تیار کر دیا تھا۔ بڑے مدبر تھے۔ اسی کالج سے جو اصحاب صفہ کا جب اترا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی بن کے نکلے ہیں صحابہ، گورنر بن کے نکلے ہیں یہاں سے، چیف جسٹس بن کر نکلے ہیں یہاں سے۔ یہ کوئی معمولی یونیورسٹی نہیں تھی حضور کی۔ بہرحال اب صحابہ نے فوراً سوال کیا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے، وہ ایک دن جو سال بھر کا ہو۔ آج کی جنریشن تو کچھ اور ہی پوچھتی۔ یہ دین کا بنیادی ستون ہے نماز، اور مومن کی معراج ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ تو سال بھر کا ایک دن ہوگا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، وقت کے اندازے سے جتنا ٹائم فجر سے لے کے ظہر تک ہے اس وقت کا اندازہ کرنا ہے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک کا جو ٹائم ہے اس کا اندازہ کرنا ہے، پھر عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹے کا اس کا اندازہ کرنا ہے، پھر مغرب سے لے کے عشاء تک اس کا اندازہ کرنا ہے۔ اس وقت کو ہم اندازے میں تبدیل کریں گے اور اس کے ذریعے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے فتنے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو، اور اس وقت میں بھی جب کہ دجال تمہارے سامنے موجود ہوگا اور آپ نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لی
تو اللہ رب العزت والجلال ان آیتوں کی برکت سے اس کے فتنے سے تمہیں محفوظ کر لے گا۔ ابھی سے تیاری شروع کر دو، یہ 10 آیتیں زبان میں رٹ لینا اگر یاد ہو۔ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم ان 10 آیتوں کو پڑھ لو اور سیکھ لو، زبانی یاد کر لو۔ آئندہ جمعے کو اس چیپٹر کا آخری پیراگراف ہوگا میرا، ایک مومن کا امتحان ہوگا، اسے یہ مارے گا بھی اور جلائے گا بھی، اور اس مومن کی جو ایمانی طاقت ہوگی وہ کس انداز سے اس کا مقابلہ کرے گا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔